اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال فهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بابا سے کلام گوش کرو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک وصحبہ یا نبی الرحمہ. میرے انتہائی واجب احترام اور قابل قدر سادات اکرام، علماء کرام، قاری صاحبان اور دور و نزدیک سے حاضر ہونے والے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ رب العزت کے بے پایا لطف و کرم سے اور احسان عظیم سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق کے بغیر آج ہم پیر سید نذیر حسین شاہ صاحب ان کے سالانہ ختم پاک میں ان کی بخشش و مغفرت کی دعا کے لیے مل بیٹھے ہیں. اللہ رب العزت ہمارا اس طرح مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آج جو میری گفتگو کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اللہ والوں سے نسبت کیوں قائم کریں، اللہ والوں کی سنگت کو کیوں اختیار کریں، اللہ والوں سے جڑنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اولیاء اللہ کی نسبت کو قائم کرنے سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا، اللہ والوں کے لڑ لگ جانے کا فائدہ کیا ہوگا، ان کی صحبت اور سنگت کو اختیار کرنے سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا. تو پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ والوں کی، اللہ کے مقرب بندوں کی، نیکوکاروں کی اور اولیاء اللہ کی صحبت صلے کے طور پر ملتی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تمہیں اس کے صلے کے طور پر اور اس کی جزا کے طور پر اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اور سنگت نصیب ہو جائے. اور یہ اتنی بڑی جزا ہے کہ یہ اس ثواب کی جزا سے بھی کروڑہ درجے بلند ہے. یعنی ثوابی جزا معمولی چیز ہے، لیکن یہ کہ اللہ والوں کی مجلس نصیب ہو جائے، صبح و شام ان کی قربت نصیب ہو جائے، اولیاء اللہ کی صحبت اور سنگت نصیب ہو جائے، تو یہ اتنی بڑی جزا ہے. کیونکہ جو اللہ رب العزت کے مقرب بندے ہوتے ہیں ان پر تو اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات اترتے رہتے ہیں، تو پھر جو ان کی صحبت اور سنگت اور رفاقت میں آ جاتے ہیں پھر وہ بھی ان انوار و تجلیات سے محروم نہیں رہتے. ان اللہ والوں پر مالا یارا کی جو برکات، جو انوار، جو تجلیات، جو توجہات، جو توجہات الہیہ اور توجہات نبویہ ان کو مل رہی ہوتی ہیں اور ان پر اتر رہی ہوتی ہیں، جو ان کی صحبت اور سنگت میں آ جاتے ہیں وہ قریب بیٹھنے والے بھی پھر ان سے محروم نہیں رہتے. ان کو بھی ہر فیوزات میں سے کچھ نہ کچھ حصہ بقدر ظرف ملتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ دولت ان کو بقدر ظرف کچھ نہ کچھ ملتا رہتا ہے. تو ثواب تو ملے گا ایک جزا کا. آپ نے کوئی نیک عمل کیا، آپ کو اس کا ثواب 10 گنا مل گیا، 70 گنا مل گیا، 100 گنا مل گیا، بھئی 700 گنا مل گیا، لیکن اس کی ایک حد ہے. وہ جتنا بھی ملے گا اس کی ایک حد ہے. لیکن یہ کہ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کی صحبت اور سنگت عطا کر دے، صبح و شام ان کی قربت عطا کر دے، تو یہ ایسی جزا ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں. کیونکہ جو اس کے مقرب بندے ہیں ان پر تو صبح و شام، دن رات، لمحہ بلمحہ انوار و تجلیات کی برسات ہوتی ہے، ان پر اتر رہے ہوتے ہیں اور ان کو مل رہے ہوتے ہیں. تو پھر جو ان کے رفیق ہیں ہر انوار و تجلیات میں سے، ہر برکات میں سے ان کے رفیقوں کو بھی اگر حصہ ملتا رہے، ان کے سنگتیوں کو بھی اس میں سے خیرات ملتی رہے، ان کے ساتھ جڑ جانے والوں کو بھی کچھ نہ کچھ حصہ ملتا رہے، تو یہ وہ حساب ہے جس کا کوئی کتاب ہی نہیں، یہ وہ حساب ہے جس کا کوئی شمار اور کتاب ہی نہیں.
مثلا اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اور وہ بھی قرآن مجید سے دیتا ہوں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل کے زمانے کے کچھ اولیاء تھے، اللہ کے ولی تھے، اللہ کے مقرب بندے تھے. وہ ایک ظالم بادشاہ اور کافر بادشاہ ان کو مروانا چاہتا تھا. وہ اس بادشاہ سے گریز کر کے، اس سے بچ کے، علاقہ بستی چھوڑ کے نکلے. اس واقعے کی تفسیر کے لیے چاہے ابھی تفسیر ابن جریر کو پڑھ لیں، ابن کثیر کو پڑھ لیں، القرطبی پڑھ لیں، فخر الدین رازی کو پڑھ لیں، الدر المنصور پڑھ لیں، جو تفسیر بھی آپ اٹھائیں گے مضمون میں فرق نہیں ہوگا. قرآن کہتا ہے کہ جب وہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے مقرب بندے نکلے کہ جا کر کسی غار میں پناہ لیتے ہیں یا کسی جگہ جاتے ہیں اور جا کر وہاں اللہ کی عبادت کریں گے، تو ان کے ساتھ ایک کتا چل پڑا. جب انہوں نے اس کو دیکھا تو اس کو ڈرایا، اس کو بتایا کہ یہ ساتھ نہ آئے، کہ کتا ہے تو کتا بھونکے گا. بادشاہ ان کا پیچھا کر رہا ہے، جب کتا بھونکے گا تو بادشاہ کو خبر ہو جائے گی. تو انہوں نے اس کو ڈرایا، اس کو بتایا کہ یہ ساتھ نہ آئے، لیکن وہ کتا 7 سال چلتا رہا. امام قرطبی نے لکھا ہے کتا اپنی اگلی دونوں ٹانگیں دعا کی طرح اٹھا کر یہ کہتا تھا، اے اللہ مجھے زبان دے، میں تیرے ولیوں سے کلام کروں. اللہ نے زبان دی. کتے نے کہا، امام قرطبی نے لکھا ہے کتے نے کہا مجھے کیوں ڈراتے ہو، مجھے کیوں بھگا رہے ہو، مجھے کیوں نہیں ساتھ آنے دے رہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم جا کر کسی جگہ پہ پناہ لیں گے، بادشاہ ہمارا پیچھا کر رہا ہے، تو تم ساتھ آؤ گے تو بھونکو گے. جب بادشاہ کو پتہ چلے گا تو وہ ہمیں وہاں پہ پہنچ جائے گا، اسے ہمارے ٹھکانے کا پتہ چل جائے گا. تو امام قرطبی نے کہا ہے پھر اس کتے نے کہا، اس کتے نے کہا میں کتا ضرور ہوں پر اولیاء پہ بھونکنے والا نہیں. اس کتے نے کہا میں کتا ضرور ہوں پر اللہ کے اولیاء پہ بھونکنے والا نہیں. امام قرطبی نے لفظ لکھے ہیں واللہ انی احب الاولیاء والصالحین. اس کتے نے کہا خدا کی قسم میں اولیاء سے محبت کرتا ہوں. ارے اس زمانے کا کتا اولیاء کو پہچانتا تھا، ان کا ادب بھی کرتا تھا، ان کا احترام بھی کرتا تھا. اور آج ہم کیسے انسان ہیں کہ انسان ہو کر اولیاء کے ادب سے محروم رہے. وہ کتا اولیاء کو پہچانتا تھا، ان کا ادب بھی کرتا تھا، ان کا احترام بھی کرتا تھا. اور آج ہم کیسے انسان ہیں کہ انسان ہو کر اولیاء کے ادب سے محروم رہے. انہوں نے اس کتے کو اجازت دے دی، اسے کہا کہ اچھا آ جاؤ. کتا ساتھ چل پڑا. پھر اصحاب کہف اس غار میں چلے گئے. جب وہ غار میں گئے تو کتا غار کے دروازے پر بیٹھ گیا، غار کی چوکھٹ پر بیٹھ گیا. تو اصحاب کہف غار میں چلے گئے. اب یہ کتا غار کے دروازے پر بیٹھا ہوا 309 سال تک اصحاب کہف اس غار میں لیٹے رہے، غار میں سوئے رہے، اور کتا 309 سال تک غار کے دروازے پر بیٹھا رہا. یہ قرآن مجید میں تو کتا غار کے دروازے پر بیٹھا رہا. اب میرے ایک سوال کا جواب دیجیے کہ وہ جو اصحاب کہف تھے وہ تو تھے اللہ کے ولی، اللہ کے مقرب بندے، اللہ کی نشانی. تو اللہ اپنی نشانی دکھانا چاہتا تھا، تو انہوں نے 309 سال تک سوئے رہے، نہ کچھ کھایا نہ پیا، لیکن زندہ رہے. اور یہ کتا 309 سال تک غار کے دروازے پر بیٹھا رہا، اس نے بھی نہ کچھ کھایا نہ پیا لیکن زندہ رہا. تو وہ تو تھے اللہ کے ولی، اللہ کے مقرب بندے، اللہ کے اولیاء، تو وہ تو بغیر کھائے پیے زندہ رہے. بتائیے یہ کتا کیا تھا؟ یہ کتا کیا تھا؟ یہ کیسے بغیر کھائے پیے زندہ رہا؟ تو یہاں آپ دیکھیے کہ لڑ کن کے لگ گیا. جن کے لڑ لگ گیا ہے وہ رب کے ولی ہیں، وہ رب کے لڑ لگ گئے ہیں، رب نے ان کو 309 سال تک زندہ رکھا. یہ کتا ان ولیوں کے لڑ لگ گیا ہے، رب نے ان کے صدقے اس کو بھی مخلوق کر دیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، محبت نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان اولیاء. کتا ان ولیوں کے لڑ لگ گیا تو رب نے ان کے صدقے اس کو بھی محروم نہ کیا، اس کو بھی 309 سال تک زندہ رکھا. کیوں؟ رب کائنات نے فرمایا کہ اس نے میرے اولیاء کی سنگت اور صحبت اختیار کر لی ہے، یہ ان کی سنگت میں آ گیا ہے، یہ ان کے ساتھ جڑ گیا ہے. بس پھر نفسک، اس نے اپنی جان کو ان کے
حوالے کر دی جائے، ان کے ساتھ جڑ گیا ہے، پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنے اولیاء کو تو 309 سال تک زندہ رکھوں اور یہ مر جائے؟ ان کو میں زندہ رکھوں اور یہ ساتھ جڑ جانے والا سنگتی مر جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ تو رب کائنات نے فرمایا کہ میری شان کو کیا پتا ہے، میری شان تو نہ گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے، اللہ کی شان گھٹنے اور بڑھنے سے پاک ہے۔ تو فرمایا کوئی آئے تو صحیح، کوئی میرے اولیاء کے ساتھ جڑے تو صحیح، کوئی ان کے لڑ لگے تو صحیح، کوئی ان کے ساتھ نسبت قائم کرے تو صحیح، پھر میں اس کو محروم نہیں کرتا، بے شک پھر کتا ہی کیوں نہ ہو، پھر میں اس کو محروم نہیں کرتا، بے شک وہ کتا ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں ہمیں سمجھایا نادان بندے، تیرا تو آج یہی رونا ختم نہیں ہو رہا ولیوں کے بارے میں، کہ ولی کو 200 سال ہو گئے دنیا سے گئے ہوئے، 500 سال ہو گئے، 400 سال ہو گئے، پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہوگا کہ نہیں، زندہ ہوگا تو کیسے زندہ ہوگا؟ تو ہمیں سمجھایا کہ نادان بندے، تمہارا تو یہ رونا ولی کے بارے میں ختم نہیں ہو رہا، تمہارا تو یہ 200 300 400 سال کا پٹوکا ولیوں کے بارے میں ختم نہیں ہو رہا، تو قرآن مجید تو جو ولیوں کے لڑ کتا لاتے ہیں اس کو بھی 309 سال تک زندہ رکھ کے بیٹھا، قرآن مجید تو اس کتے کو بھی 309 سال تک زندہ رکھ کے بیٹھا۔ اسی لیے قرآن کو پڑھیے۔ اللہ رب العزت نے اب وہ جو اصحاب کہف ہیں، اب آگے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کیا کہ جو بنی اسرائیل کے زمانے کے اولیاء تھے، ولی تھے، ان کو اصحاب کہف کہتے ہیں۔ وہ ولی تھے کتنے، ان کی تعداد کتنی تھی، وہ کتنے لوگ تھے؟ تو اللہ رب العزت نے بیان کیا، لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ اصحاب کہف کتنے ہیں، اس نے بات کو چھپا کے رکھا ہے، لیکن جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے میں آپ کو وہ سنانا چاہتا ہوں۔ یہ میں آپ کو نسبت سمجھا رہا ہوں کہ ہم اللہ والوں سے کیوں جڑتے ہیں، ہم اللہ والوں کے لڑ کیوں لگتے ہیں، ان کی سنگت کو کیوں اختیار کرتے ہیں، اور ان کی سنگت کو اختیار کر لینے کا ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے، ان سے نسبت قائم کر لینے کا ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے، ان سے جڑ جانے کا ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ اصحاب کہف کتنے تھے، تو فرمایا سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، بعض کہتے ہیں وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ آگے فرمایا ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم، بعض کہتے ہیں وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ پھر آگے بیان کیا ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم، اور بعض کہتے ہیں وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کیا۔ اصحاب کہف جو تھے وہ غار میں جب لیٹ گئے، آ کے سو گئے، تو 309 سال تک اس غار میں سوئے رہے، 309 سال تک اس غار میں لیٹے رہے۔ تو طریقہ کیا تھا سونے کا کہ 6 مہینے دائیں طرف کروٹ لے کر سوئے رہتے اور پھر اگلے 6 مہینے بائیں طرف کروٹ لے کر سوئے رہتے، پہلے 6 مہینے دائیں طرف اور اگلے 6 مہینے بائیں طرف۔ اللہ رب العزت ان کی کروٹ بھی بدل رہا تھا۔ تو اب اللہ رب العزت نے فرمایا جب وہ اس غار میں، اس قبر میں، یہ قبر ہے قسم کی کہف جس میں آ کے اللہ کے ولی 309 سال تک سو گئے، تو اس قبر میں جب آ کے لیٹ گئے، اس میں آ کے سو گئے، تو پھر ہم ان کی کروٹ بدلتے تھے۔ اصحاب کہف کی 6 مہینے بعد، تفسیر میں آتا ہے 6 مہینے بعد بدلتے تھے۔ قرآن مجید میں فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کی کروٹ بدلتے تھے، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف۔ یہ تو قرآن نے بیان کیا، جو تفسیر آپ کا دل کرے اٹھا کے دیکھ لیں۔ ہر مفسر نے بیان کیا حدیث کی روشنی میں کہ اللہ رب العزت جب اصحاب کہف کی کروٹ بدلتا تھا 6 مہینے بعد، تو ان کے ساتھ جڑ جانے والے کتے کی کروٹ بھی ساتھ بدل دیتا۔ کتے کو یہ آٹومیٹک فیض کا سلسلہ رہا تھا کہ جو کیفیت اندر وارد ہوتی تھی اسی کا حصہ کتے کو میسر آتا تھا۔ جس طرح ولی زندہ رہے اس طرح وہ کتا بھی زندہ رہا۔ جو جسمانی سلامتی ولیوں کو میسر آئی، اسی جسمانی سلامتی کا حصہ کتے کو بھی میسر۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر۔ اسی کا حصہ کتے کو بھی میسر آتا رہا۔ یہ اس کو ایک آٹومیٹک فیض کا سلسلہ روا تھا کہ جو کیفیت اندر وارد ہوتی تھی اسی کا حصہ باہر ان ولیوں کی چوکھٹ پہ بیٹھ جانے والے کتے کو بھی میسر آتا رہتا تھا۔ تو پھر
اب اللہ رب العزت نے 309 سال گزر گئے، 3 صدیاں گزر گئی، پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا اپنے ولیوں کو کہ اب اٹھیں اب اللہ رب العزت، پھر وہ ولی اٹھ گئے، جب اللہ رب العزت نے ان کو اٹھایا وہ اٹھے تو پھر وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ کتنی دیر سوئے ہیں۔ جب وہ اٹھ گئے تو پھر کہتے ہیں ہم کتنی دیر یہاں سوئے ہیں، ہم نے کتنی دیر آرام کیا، کم لبثتم، کتنی دیر سوئے ہیں۔ تو پھر ان میں سے ایک کہنے لگے لبثنا یوما او بعض یوم، دن کا کچھ حصہ یا ایک دن، ایک پہر یا 2 پہر، دن کا کچھ حصہ یا ایک دن۔ جو دوسرے تھے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا قال ربکم اعلم بما لبثتم، اللہ ہی بہتر جانے کتنی دیر سوئے، اللہ ہی جانتے۔ اب 3 صدیاں گزرنے کی اگر ان کو خود کوئی علامت نظر آئے تو پھر وہ پوچھیں کیوں؟ اگر ان کو خود کوئی علامت نظر آئے کہ 3 صدیاں گزر گئی ہیں تو پھر انہوں نے پوچھنا کیوں تھا؟ اچھا پوچھ لیا کتنی دیر سوئے ہیں، انہوں نے کہا دن کا کچھ حصہ یا ایک دن۔ جو دوسرے سے انہوں نے کہا اللہ ہی بہتر جانے کتنی دیر سوئے، بات ختم ہو گئی۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ 3 صدیاں گزر گئی، ان کو 3 صدیاں گزرنے کی کوئی علامت نظر آئی نہیں، زمین پہ لیٹے رہے، جب اللہ رب العزت ان کے کپڑے میلے بھی نہیں ہوئے۔ اگر کپڑے میلے ہی ہو جاتے تو پھر بھی یہ نہ پوچھتے کہ کتنی دیر سوئے، وہ کپڑا خود بتاتا کہ 5 دن ہو گئے، لگتا ہے ہفتہ ہو گئے، 15 دن ہو گئے، لیکن کوئی علامت نظر نہیں آئی۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا جا کر پھر فیصلہ یہ کیا کہ اللہ ہی بہتر جانے کہ ہم نے کتنی دیر آرام کیا۔ تو اب جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ جب اس قبر میں کہف میں آ کے لیٹ گئے تو پھر جس طرح اللہ کا ولی 309 سال گزرے نا، کوئی علامت نظر نہیں آئی، بال گر جاتے، کپڑا گل جاتا، اب وہ تو تھے ولی، وہ تو زندہ رہے، انہوں نے اب جو کپڑے پہنے ہوئے تھے، کپڑا بھی 300 سال تک رہتا ہے، کپڑا پڑا رہے 3 صدیاں گزر جائیں، وہ سلامت رہے گا؟ اس کے چیتھڑے نہ بن جائیں، بلکہ چیتھڑے کیا 300 سال بعد تو اس کے چیتھڑے بھی نہیں ملے۔ تو ان کو کوئی علامت نظر نہیں آئی، وہ کپڑا اسی طرح سلامت رہا، جو ان کے ساتھ جڑ گیا وہ کتا بھی سلامت رہا، اولیاء کے ساتھ جڑ جانے والا وہ کپڑا بھی سلامت رہا۔ تو اب جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، جب وہ اپنی قبر میں اترتے ہیں، اپنی قبر میں جاتے ہیں تو پھر 300 سال کیا ہزار سال بھی گزر جائیں لیکن ان کی کوئی چیز تبدیل نہیں ہوتی، ان کی تازگی میں اثر نہیں آتا، ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا، ان کے کپڑے بھی میلے نہیں ہوتے، ہر چیز اسی طرح سلامت رہتی ہے جس طرح وہ اپنی قبر میں داخل ہے، ہر چیز اسی طرح سلامت رہتی ہے۔ تو پھر جب یہ اٹھے تو پھر کہنے لگے کہ بھوک لگ گئی، 300 سال تک سوئے رہے، بھوک بھی نہیں لگی، 309 سال سوئے رہے، بھوک بھی نہیں لگی، پھر جب اٹھے تو بھوک لگی، اس وطن میں چلے گئے تھے، جب اس وطن سے پلٹ کر واپس اس دنیا میں آئے نا تو پھر پیٹ بھی بہت بڑا کہ بھوک لگی، تو پھر انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو بھیجا، کہا کہ کھانا لے آئیں کیونکہ بھوک لگی ہے۔ جب تک اس وطن میں تھے بھوک بھی نہیں لگی، جب اس وطن سے واپس آئے اس وطن میں تو پھر بھوک لگی۔ اس وطن میں تو کھانا پینا ہی نہیں ہوتا، وستے ہاسے وستے ناسے تیری جھوک دے آسے پاسے، سونا یار سنیندہ ہاسے سن دے ہاسے مٹھیاں گالی، سونا یار سنیندہ ہاسے۔ وہ اس وطن میں چلے گئے جہاں نہ کوئی کھانا ہے نہ پینا ہے، نہ ہنسنا ہے نہ رونا ہے، وہاں یار کا دیدار ہی خوراک ہے، یار کا دیدار ہی پانی ہے، یار کا دیدار ہی جینا ہے، یار کا دیدار ہی مرنا ہے۔ جب اس وطن سے پلٹ کے پھر آئے اس وطن میں پھر کہنے لگے کہ بھوک لگی ہے، جا کے کھانا لے۔ پھر اپنے ایک ساتھی کو بھیجا کہ جائیں جا کے کھانا لے۔ وہ گئے تو جب وہ تندور پہ پہنچے تو انہوں نے جا کے وہ پیسے دیے، وہ سکہ دیا وہاں پہ اور کہا کہ یہ لے پیسے اور روٹیاں تو دیں۔ تو وہ دکاندار کہنے لگا میں تو جب سے پیدا ہوں میں نے یہ سکہ دیکھا ہی کبھی نہیں، میں نے یہ سکہ کبھی دیکھا ہی نہیں۔ تو وہ پھر کسی بوڑھے بندے کو لے کے آیا دکاندار، بڑا صحیح، ان کو دکھایا کہ بابا یہ دیکھیں یہ کس شہر کا سکہ ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا میں بھی جب سے پیدا ہوا ہوں میں نے بھی یہ سکہ کبھی نہیں دیکھا، ہم تو سال ہر سال سے یہ سکہ دیکھتے آ رہے ہیں، یہ سکہ تو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ تو پھر وہ کسی اور بوڑھے بندے کو لے کے آئے، ان کو دکھایا، انہوں نے کہا ہاں میں بتاتا ہوں، یہ وہ سکہ ہے جو 300 سال پہلے چلتا تھا، 3 صدیاں پہلے یہ سکہ چلتا تھا۔ وہاں سے ان کو پتا چلا کہ یہ تو 300 سال گزر گئے، خود تو کوئی علامت نظر ہی نہیں آئی،
پھر وہاں سے پتہ چلا کہ یہ 3 صدیاں گزر گئی. تو پھر اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ اب ان اولیاء کو، ان ولیوں کو سلامت بھی تو رکھنا ہے نا. تو جو غار کی کہف، اس غار کی جو دائیں سائڈ تھی، مشرق والی سائڈ، وہ بھی کھلی تھی، اور جو بائیں سائڈ تھی، مغرب والی سائڈ، وہ بھی کھلی تھی. تو جب سورج صبح طلوع ہوتا تھا تو مشرق والی سائڈ سے بھی دھوپ غار میں پڑتی تھی، اور جب سورج غروب ہوتا تھا تو مغرب والی سائڈ سے بھی دھوپ غار میں پڑتی تھی. تو اب 309 سال تک وہ لیٹے رہے. غار کی مشرق والی سائڈ بھی کھلی ہے اور مغرب والی سائڈ بھی کھلی ہے. تو 309 سال تک لیٹے رہے. تو ان کے جسموں کو سلامت بھی رکھنا ہے. پھر اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ سورج کو حکم دیا، وَتَرَى الشَّمْسَ، قرآن مجید میں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. اے سورج، اب 300 سال تک میرے ولی اس غار میں لیٹے رہیں گے. تم نے صبح طلوع ہوتے وقت بھی راستہ بدلنا ہے اور شام کو غروب ہوتے وقت بھی راستہ بدلنا ہے. میرے ولی اس غار میں لیٹے رہیں گے. فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ، دیکھ میرے محبوب، آپ دیکھتے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ، جب سورج طلوع ہوتا تھا تو تزاور عن كهفهم ذات اليمين، تو ان کی غار سے دائیں جانب ٹکرا جاتا تھا. وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب شام کو غروب ہوتا تھا تو تقرضهم ذات الشمال، ان کی غار سے بائیں جانب ٹکرا جاتا تھا. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّن ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی نشانی تھی کہ اللہ نے سورج کا راستہ بدل دیا. یہاں میں آپ کی توجہ چاہوں گا. اب اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ سورۃ یاسین شریف کے اندر وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَہَا ذَلِکَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ. وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَہَا، سورج اپنے خاص مدار میں چلتا ہے. سورج کا راستہ مقرر ہے، وہ اپنے خاص مدار میں چلتا ہے، نہ دائیں جانب ہٹتا ہے نہ بائیں جانب ہٹتا ہے. تو مقام اولیاء کیا ہے؟ یہاں سے سمجھیے کہ اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَہَا، سورج کا راستہ مقرر ہے، وہ اپنے خاص مدار میں چلتا ہے، نہ ادھر ہٹتا ہے نہ ادھر ہٹتا ہے. ذَلِکَ من آیات اللہ، اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ اللہ کی نشانی تھی کہ اس نے سورج کو ہٹایا. تو جو بات سمجھانے والی ہے وہ یہ کہ جب اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَہَا، سورج اپنے خاص مدار میں چلتا ہے، نہ اس سائڈ پہ ہٹتا ہے نہ اس سائڈ پہ ہٹتا ہے، اس کا راستہ مقرر ہے اور یہ اللہ کی تقدیر ہے. تو پھر جب اس سورج کی دھوپ اللہ کے ولیوں کی غار میں آئی، جب اس سورج کی دھوپ اللہ کے ولیوں کی غار میں آنے لگی، پھر خود حکم دے دیا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. رب کائنات نے فرمایا کہ سورج تجھے طلوع ہوتے وقت بھی راستہ بدلنا ہے اور غروب ہوتے وقت بھی راستہ بدلنا ہے. مالک قربان جائے تیری شان کے، خود فرما رہا ہے کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَہَا ذَلِکَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ. سورج اپنے خاص مدار میں چلتا ہے، یہ تیری تقدیر ہے. لیکن جب تیرے ولیوں کا معاملہ آ جائے پھر 300 سال تک اپنی تقدیر بدلے، پھر 300 سال تک اپنی تقدیر بدل دی، سورج کے راستے تبدیل کر دیے، روش بدل دی، اپنی تقدیر بدل دی ولیوں کی خاطر. تو پھر اب یہ سارا واقعہ بیان کر کے اللہ رب العزت نے یہ سارا واقعہ بیان کر کے، یہ پورا اصحاب کہف کا واقعہ بیان کر کے پھر اس رکوع کے اینڈ پہ فرمایا لوگو وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. فرمایا کہ اے قرآن پڑھنے والے، اے قرآن سننے والے، قرآن پڑھنے والوں، پڑھانے والوں، قرآن کے واعظ دینے والوں، اب یہ پڑھ لیا ہے نا کہ میرے اولیاء کے ساتھ اور میرے مقرب بندوں کے ساتھ ایک کتا جڑ گیا، تو میں نے اس پر کتنی کرم نوازی کی. جہاں جہاں پر اصحاب کہف کا ذکر کرتا رہا، کتے کا بھی ساتھ ساتھ کرتا رہا. جس طرح ان کو زندہ رکھا اسی طرح اس کتے کو بھی زندہ رکھا. اصحاب کہف کے لیٹنے کے انداز کو قرآن مجید میں بیان کیا تو پھر کتے کے بیٹھنے کے انداز کو بھی ساتھ ہی بیان کر دیا. تو وہ میرے اصحاب کہف کے ساتھ جو کتا جڑ گیا تھا، میں نے اس پہ کتنی کرم نوازی کی ہے. یہ پڑھ لیا نا ہم نے، اس کے باری طرح پڑھ لیا، ساتھ ہی فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ. تو پھر تم بھی میرے ان لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ، تم بھی پھر میرے ان اولیاء کے ساتھ، ان مقرب بندوں کے ساتھ جڑ جاؤ، کیونکہ میں تو وہ رب ہوں کہ ان کے ساتھ کوئی کتا بھی جڑے تو میں اس کو محروم نہیں کرتا. تو پھر تم انسان ہو کر اگر میری اولیاء کے ساتھ جڑ جاؤ گے تو تمہارا عالم کیا ہوگا. پھر فرمایا کہ
کہ وہ تو اصحاب کہف کے ولی ہیں، بنی اسرائیل کے ولی تھے، ان کے ساتھ کتا جڑ گیا، اس کو اتنی عزت ملی کہ تذکرے قرآن میں آ گئے۔ تو اگر ولی ہو محمد مصطفیٰ کی امت کا اور امتی ہو احمد مجتبیٰ کی امت کا، وہ اگر ان ولیوں کے ساتھ جڑ جائے تو اس کا عالم کیا ہوگا، اس کی شان کیا ہوگی۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اولیاء کی سنگت عطا فرمائے، ان کی صحبت عطا فرمائے، اور ہمیں ان کے ساتھ جڑ جانے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے نسبت قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا